اور باغی درمیان میں کچلے جاتے ہیں تو نقصان باغیوں کا، اور دوسرے وہ جن کو حضرت علی نے اپنی محبت الوہیت تک پہنچنے میں، وہ ابن سبا کا ٹولہ جن کو آگ کے اندر ڈالا تھا، ان کے جو لواحقین تھے، ان کے جو حامی تھے، وہ حضرت علی کے خلاف تھے۔ اب ان دونوں نے ساز باز کر کے 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کو ہوئے، کوفہ کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے وہ اپنے گھر سے مسجد طرف آ رہے تھے، مسجد کے دروازے کے قریب حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنی جگہ پر خلافت کا اعلان کر دیا۔ خلافت سے مراد امارت و حکومت، خلافت انہیں 4 پر ختم ہوگی، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی پر ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد امارت ہے۔ امارت کے لیے حضرت امیر معاویہ نے اپنی جگہ پر شام میں اعلان کر دیا، اور ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے ابو کے قائم مقام ہوتے ہوئے الگ سے خلافت کی بیعت لی۔ لیکن وہ پہلے سے جو ذہن کا آپس میں 2 گروہوں کا اختلاف، ایک سوچ چل رہی تھی، وہ اب بھی موجود تھی۔ اب جب مذاکرات ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی دستبرداری کا اعلان کر کے حکومت، خلافت جو بھی تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کیا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اور یہ اس حدیث کا مصداق بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 میں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کا ذریعہ بنے۔ اس حدیث کا مصداق ٹھہرے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت امیر معاویہ کی حکومت شروع ہوئی، 10واں سال تھا حکومت کو۔ حضرت امیر معاویہ سے کچھ لوگوں نے، جن میں قیادت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگ صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، بڑے فقیہ صحابی تھے، ان کے کتابوں میں بڑے تذکرے آتے ہیں مسائل کے اندر۔ انہوں نے اپنی قیادت میں کچھ لوگوں کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ کی خلافت، حکومت کا، امارت کا 10واں سال چل رہا تھا، ان سے جا کر کے کہا کہ آپ اپنے بعد جانشینی کے لیے اپنے بیٹے کو مقرر کر دیں۔ کیوں؟ ورنہ آپ کے بعد پھر وہی جو پچھلے فسادات سامنے آئے ہیں وہ آئیں گے، لہٰذا ہر گروہ اپنا اپنا خلیفہ کھڑا کر دے گا، حکومت و حکمران کھڑا کر دے گا، مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو جائے گی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان کی بات سن کر کے بھی خاموشی اختیار کی، بلکہ فرمایا کہ میں ایسا مناسب نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان میرے بعد جس کو چاہیں گے اپنا امیر اور خلیفہ خود بادشاہ مقرر کریں گے۔ لیکن اصرار کے بعد کچھ عرصہ، کچھ وقت تک مذاکرات ہونے کے بعد انہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کسی نہ کسی درجے میں کر دیا۔ چلو ابھی تو میری حکومت چل رہی ہے، میں کوئی مر تو نہیں رہا، ابھی تو میرا کوئی مسئلہ نہیں، میرے بعد جو ہوگا ہوگا، کسی نہ کسی حد تک بار رضا کا اعلان کیا، اظہار فرمایا۔ تو یہاں تاریخ کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جو اس میں سے کم تعداد میں اس زمانے میں رہ گئے تھے، اکثر فوت ہو گئے تھے، ان میں سے 5 بڑی بڑی مشہور شخصیات تھیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے اس فیصلے سے کھلے عام مخالفت کی، ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے یزید پر اگر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ان میں ایک تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن، اور ایک تھا حضرت عمر فاروق کا بیٹا حضرت عبداللہ، اور ایک تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا بیٹا حضرت عبداللہ، اور ایک تھا حضرت زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ، اور ایک تھے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین۔ یہ 5 شخصیات، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، لیکن بات خاموشی تک چلی، چلو بھی دیکھا جائے گا جب حکمران بنے گا، بھی بننا تو نہیں ہے۔ 2 سال بعد 12 سال حضرت امیر معاویہ کی حکومت چلی، 12 سال بعد حضرت امیر معاویہ کا 2 سال بعد وصال ہوا، 10 کو یہ واقعہ ہوا، 2 سال بعد وصال ہوا، کل 12 سال بن گئے۔ اب جس وقت وصال ہوا ہے، ان 5 میں سے حضرت عبد الرحمن جو بیٹے تھے ابو بکر صدیق کے، وہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اب 4 بچے ہوئے تھے، 4 میں سے 2 حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان دونوں نے خاموشی اختیار کی، فرمایا ہم مخالفت موافقت کسی میں نہیں پڑھتے، یہ کوئی ایسا اصول کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس کو حکومت دے دی تو حرام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بس ان کی مرضی، ہم راضی نہیں ہیں، ہم سے مشورہ لیتے تو ہم مشورہ نہ دیتے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف علم بغاوت بھی بلند نہیں کرتے۔ یہ 2 سائڈ پہ ہو گئے، اب 2 بچ گئے، ایک حضرت
ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला वो मक्का मुकरमा थे, और एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने मक्का में रह करके अपनी हुकूमत का ऐलान किया। 3 साल उनकी खिलाफत हुई, लोगों ने बैयत भी की। इसकी वजह से 2 दफ़ा 3 दफ़ा मक्का पर हमला भी हुआ, हत्ता के काबतुल्लाह के ग़िलाफ़ को भी जलाया इसी दौरान। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कूफे वालों के बहुत ज़्यादा खुतूत, बहुत ज़्यादा मुतालबा कि आप आएँ, हम आपकी बैयत करते हैं, हम यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, हम आपके साथ हैं, आप अपने अब्बू के जानशीन हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँच गए, लोगों से मुलाकातें की, तो 8000 से ज़्यादा लोगों ने उनकी बैयत करके कहा कि आप उनको बुलाएं, हम उनकी हुकूमत को मानते हैं, उन्हीं को अमीर अपना बादशाह बनाते हैं, हम यजीद को नहीं मानते। अब इतने लोग उनकी हुकूमत के लिए तैयार हो गए, तो हज़रत अली हुसैन को रिपोर्ट पहुँच गई, वो वहाँ से चल पड़े। तारीख़ी रिवायतों में आता है कि हज़रत